سردار صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں ہمارے بی اے کے نصاب میں ایک نظم ہوتی تھی، تو آج کل تو خیر انہوں نے کاٹ دی ہے، اس وقت ہوتی تھی. تو ایک حدیث ہے، اس حدیث کا وہ ترجمہ تھا وہ نظم. تو ایک دفعہ واقعہ ایسے ہوا کہ جبریل امین تشریف لائے وحی لے کر، اور راستے میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں اگر وحی میں دیر کر دوں تو حضور کو تو پتہ نہیں چلے گا جب تک نہ لے جاؤں، یہ چل جائے گا. ایسے ہی پھر خیال آیا کہ ممکن ہے غلط نہ ہو، یہ سوچنا بھی پکڑا نہ جاؤں، بس چھوڑو، یہ خیال ہی چھوڑ دیا. اب جب یہاں پہنچے تو آگے دیکھا تو حضور مصروف ہے، امامہ شریف باندھ رہے تھے. اب تھوڑا سا امامہ رکھا تھا چارپائی پہ، تھوڑا سا باندھا ہوا تھا سر. تو اجازت مانگی جبریل نے، اجازت مل گئی، اندر داخل ہوا. اب دیکھا حضور مصروف ہیں تو رک گیا. اب رک گیا، اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے. یہی حدیث کے الفاظ ہیں. ترچھی نظروں سے حضور کو دیکھتا ہے اور کچھ کہہ بھی رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں، کتنے خوبصورت انگلیاں ہیں، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دستار ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ رہا ہے. اب حضور بھی وہیں کھڑے کھڑے ترچھی نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ جبریل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ وحی تم جو لے آتے ہو کہاں سے لے آتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ آپ کو تو پتہ ہے میں تو چوتھے آسمان پہ ہوتا ہوں، سدرۃ المنتہا میرا تو آخری مقام ہے. ہاتف غیب سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اچھا جبریل یہ بتا کبھی تو نے غور کیا ہے یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تو زبان نہیں رکھتا، خدا کی تو زبان نہیں ہے، تو پھر یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی جا کے دیکھا؟ یا رسول اللہ میری کیا مجال میں تو اس رات بھی میں نے عرض کیا تھا میں ایک بال برابر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، میری کیا مجال میں وہاں جا کے دیکھوں مقام احدیت میں تو بالکل کچھ بھی نہ بچے میرا. سرکار فرماتے ہیں جبریل میں آج تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو جا اور جا کے دیکھ کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے. تیرا آج اگر ایک بال بھی جلا میں محمد وعدہ کرتا ہوں میں تجھے پر دوں گا، پورے پر تجھے دوں گا. تیرا ایک بال بھی جلا تو جا تو. بس یہ سننا تھا. اجازت مل گئی جبریل کو. تو یہی وہ اس نظم میں ہوتا تھا، اسی حدیث کا ترجمہ. امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے یوں بولے کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ غیب سے آتی ہے تجھے آواز، دیکھو تو ذرا جا کے پوشیدہ ہے کیا راز. وہ بولا کہ کیا تاب پرو بال جلیں گے، شاہ بولا ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے، ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے. بس یہ سننا تھا کہ جبریل پیا پے لمحوں میں پلک کے کیے اتباع کے فلک تے. دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی عجب ہے، دیکھا تو کیا دیکھا وہاں خدا تو نہیں ہے، محبوب خدا ہے اور امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے. واہ واہ، نعرہ رسالت. ہاتھ اٹھا کے بولیے ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس جس تیزی سے گیا سا اس سے 10 گنا سپیڈ سے واپس آیا. ادھر آیا تو حضور ابھی حجرہ شریف میں موجود ہے، ہاتھ بھی وہیں رکھا ہوا ہے، دستار باندھ رہے ہیں. کیونکہ فرشتے کی رفتار تو آپ جانتے ہوں گے، علماء کرام آپ کو بتاتے ہوں گے، یا نہیں بتایا تو چلو میں بتا دیتا ہوں. جبریل کہتے ہیں کہ جس دن یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو مجھے یہ حکم ہوا کہ جبریل یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا ہے، جبریل اگر 7ویں اینٹ کراس کر گیا میں تیرے پر کاٹ لوں گا، جا اسے اپنے پروں پہ اٹھا لے. اب جبریل کہتا ہے کہ میں عالم الغیب نہیں تھا، اس دنیا میں جتنے کنویں ہیں میں ہر کنویں پہ گیا، اور حکم بھی مجھے اللہ نے اس وقت دیا جب اسے چھوڑ دیا گیا کنویں میں. جب میں کنان کے کنویں پہ پہنچا
تو یوسف ابھی تیسری اینٹ کے برابر تھا، تیسری اینٹ کے برابر تھا. یہ جبریل کی رفتار ہے. اب اس رفتار سے واپس آیا اور دیکھا تو حضور ابھی وہیں موجود ہیں، دستار بھی اسی طرح، ہاتھ بھی وہیں رکھا ہے. بس سیدھا آ کے قدموں پہ گر پڑا، بات کوئی نہ کی، اور یہی عرض کرنے لگا اوپر ایسے کہ یا رسول اللہ پھر میں درمیان میں کیوں ہوں، میں کیوں ہوں درمیان میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جبریل یاد رکھ، یہ راستے میں تو کیا سوچ رہا تھا، تو مجھے وہی پہنچاتا ہے تو تب مجھے قرآن کا علم ہوگا، تو نہیں پہنچائے گا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں اس وقت قرآن کو جانتا ہوں، اس وقت سے جب یہ لوح محفوظ پہ بھی نہیں نازل ہوا تھا، میں اس وقت سے جانتا ہوں اس قرآن کو. وہ تو تجھے شرف بخشنا تھا کہ تو فرشتوں کا سردار بن جائے، اس لیے تجھے یہ ڈیوٹی دی گئی، ورنہ جبریل مجھے تیری کوئی حاجت نہیں.